حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ گئے تو واپس آ رہے تھے۔ مقام جرانہ کے پاس پہنچے تو نماز ظہر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کو بلاؤ اور وہ اذان دے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ اذان دینے لگے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو کچھ بچے تھے وہ وہاں پر کھیل رہے تھے، تو انہوں نے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اذان دیتے وہ بھی ویسے اذانیں دینے لگ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت زبیر اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے، تو آپ نے کہا کہ ان بچوں کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام گئے تو کسی طرح ان بچوں کو پکڑ کر لائے۔ جب انہیں پتہ لگا نا کہ ہمیں پکڑنے آ رہے ہیں تو بچے وہ بھاگے، تو کسی طرح وہ پکڑ کے انہیں لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے کہا کہ آپ میرے بلال کی نقل اتار رہے تھے؟ تو بچے وہ آپس میں اصلاح کر لی انہوں نے کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو کوئی نقل نہیں اتار رہے تھے، ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ نقل نہیں اتار رہے تھے؟ کہتے نہیں ہم نقل نہیں اتار رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اچھا چلو پھر یہ بتاؤ کہ آپ کو اذان آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی اذان تو ہمیں آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں پھر آپ مجھے وہ اذان سنائیں، ایک ایک کر کے وہ ہر بچہ اذان سنائے۔ تو اب وہ اس بات پہ تو نہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اذان آتی ہے۔ تو پہلے بچے نے اذان سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اذان سنی تو آپ نے اس کو کہا کہ تو جا یار، ٹھیک ہے تو چلا جا۔ دوسرے کا نمبر آیا، دوسرے نے بھی اذان سنائی، آپ نے وہ دوسرے کو بھی بھیج دیا۔ اسی طرح تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا، چھٹے، جو ساتواں نمبر آیا نا، تو ساتویں نمبر پر ابو محذورہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب ان کا نمبر آیا نا تو انہوں نے اذان وہ پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو بھی بھیج دیا جو بھی رہتے تھے نا سنانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ سب بھی چلے جاؤ، جس بندے کی ضرورت تھی نا وہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ دوبارہ ایک دفعہ پھر وہ اذان سنائیں۔ تو انہوں نے دوبارہ پھر اذان وہ سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ کہا، پھر انہوں نے تیسری دفعہ پھر سنائی، اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا کریں گے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، باقی سارے تو جو چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا تھا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بچے کو ایمان کی دولت سے نواز دے اور اسے نیکی کے کاموں میں لگا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اذان دینا بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ سریلی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں 15 سال کا بچہ تھا، میں نے کسی کے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، تو میں نے وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور میرا وہ بیڑا پار ہو گیا۔ تو میں نے جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوا تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مدینے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں اور مکہ میں وہ تو نے اذان دیا کرنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا مؤذن بنا دیا کہ آپ مکہ میں اذان دیا کریں گے۔ بیت اللہ شریف میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا تو انہوں نے وہ اس کے بعد اپنے بال وہ نہیں کٹوائے۔ عام روایت میں ہے کہ بال نا وہ کندھوں تک ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نیچے نہ ہوں۔ تو ان کے بال اتنے زیادہ تھے کہ وہ جب بیٹھتے تھے نا تو ان کے بال ان کے نیچے آ جاتے تھے، تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ ان کو کٹوا دیں۔ تو اس پر وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے یہ بال نہیں کٹوانے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا ہے اور ان کے ہاتھوں کی خوشبو آج تک میرے سر سے آتی ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو یہ میرے ساتھ ہی جائیں گے تاکہ میں قبر میں بھی ان کی خوشبو محسوس کروں۔